تو نے ہماری ذکر سے منہ موڑ لیا ہے، تو نے ہماری عبادت سے منہ موڑ لیا ہے، تو نے نماز سے منہ موڑ لیا ہے، ہم نے تیرا رزق تیرے اوپر تنگ کر دی ہے۔ اور وہ غالباً پہلے بھی میں نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات ایک دو دفعہ سنائی ہے۔ وہ ایک بندے کو جب یہ پتہ چلا نا کہ وہ جو میرے حصے کا رزق ہے وہ میرے رب نے دینا ہی دینا ہے، تو اس کے ذہن میں آیا کہ جب میں ہی نہیں کھاؤں گا تو وہ کیسے کھلائے گا؟ میں کھاؤں گا ہی نہیں۔ بھائی سامنے پڑا ہو، روٹی سامنے پڑی ہو، اڑ کے منہ میں تو نہیں چلی جائے گی نا، لقمہ توڑنا تو پڑے گا، منہ میں ڈال کے منہ ہلانا پڑے گا تبھی جائے گا، گلے سے نیچے گھونٹ بھرنا پڑے گا، نیچے جائے گا، نگلنا پڑے گا اسے تبھی جائے گا نا۔ آپ کہیں روٹی یہاں پہ پڑی ہے اڑ کے منہ میں، ایسے تو نہیں ہوگا، چلو یہاں تک تو آ جائے گی، اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ تو کرنے۔ اس نے کہا جب میں کچھ بھی نہیں کروں گا، جب میں اٹھا کے کوئی شے منہ میں نہیں ڈالوں گا، لقمہ کھاؤں گا ہی نہیں، تو میرے اندر کیسے جائے گا؟ جنگل میں نکل گیا کہ یہاں میں بندہ ہی کوئی نہیں ہوگا، مجھے پوچھے گا کوئی نہیں، تو میں دیکھتا ہوں جو میرے حصے کا رزق ہے مجھے کیسے پہنچتا ہے، اللہ کیسے مجھے کھلائے گا، کیسے پلائے گا۔ جنگل میں چلا گیا، بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا، کچھ دن گزر گئے، حالت بڑی کمزور ہو گئی، لیکن وہ اڑا ہوا اسی بات پہ ہے کہ نہیں بھائی میں نے کچھ نہیں کھانا، جب میں کھاؤں گا ہی نہیں تو میرا رزق کیسے مجھے پہنچے گا۔ ایک قافلے والے وہاں سے گزرے، اسی جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، رکے تو انہوں نے غار میں جھک کے دیکھا ایک ادمویا بندہ پڑا ہوا ہے، اس کو انہوں نے پکڑا، کھینچا، باہر نکالا، تو انہوں نے محسوس کیا بیچارہ بہت بھوکا ہے لگتا ہے، اس کے لیے کوئی شے بناؤ بھائی جلدی کرو۔ انہوں نے جلدی جلدی کوئی کھانا وغیرہ بنایا، اس کو کھلانا چاہا، اس نے منہ نہیں ہلایا، تو انہوں نے کہا جی وہ بہت پریشان ہے، بہت بھوکا ہے، اور اتنا ڈھال اور کمزور ہو گیا ہے کہ یہ منہ بھی نہیں ہلا سکتا۔ اب انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی نرم غذا تیار کرو، نرم غذا جو اس کو چبانا نہ پڑے، ایسی کوئی غذا اس کے لیے تیار کرو۔ انہوں نے دلیا یا حلوہ اس شکل کی کوئی غذا بنائی اور وہ اس کے منہ میں ڈالنا چاہیے، اس نے زور سے دانتوں کو بند کر لیا۔ انہوں نے کہا جب میں کھاؤں گا ہی نہیں تو یہ کیسے کھلا لیں گے؟ زور سے دانتوں کو بند کیا تو انہوں نے کہا جی بیچارہ بہت بیمار ہو گیا ہے، بہت کمزور ہو گیا ہے، چمچ لے کے نا دانتوں میں ڈال کے تو یوں انہوں نے اس کا منہ کھولا، منہ کھولا ایک نے، دوسرے نے چمچ بھر کے اندر ڈالا تو وہ مسکرانے لگا، کہا مولا مان گیا ہوں، جو میرے حصے کا رزق ہے تو مجھے پہنچا کے ہی رہے گا، میں جو مرضی کر لوں، جو میرے حصے کا ہے وہ مجھے پہنچے گا ہی پہنچے گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مجھے نہ پہنچے۔ میں اس بات کو مان گیا ہوں، تسلیم کر گیا ہوں۔ تو میرے عزیزوں جو ہمارے حصے کا ہے ہمیں وہ پہنچ نہیں ہم تو یار انسان ہیں، ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، شعور اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اگر ہم بھی یہ شے نہیں سمجھیں گے، ہمارے لیے تو اللہ کا قرآن ہے، حضور کا فرمان ہمارے سامنے موجود ہے۔ پرندوں کو دیکھ لیں، صبح اڑ کے جاتے ہیں نا، اچھا انہیں پتہ ہوتا ہے کس دفتر میں جانا ہے، کہاں جا کے مزدوری کرنی ہے، انہیں علم ہے؟ انہیں کوئی پتہ نہیں ہے، دفتر کون سا ہے، کہاں کس دفتر میں جانا ہے، ملازمت کہاں جا پہ کرنی ہے، کون سی فیکٹری ہے جس میں ہم نے جانا ہے، دیہڑی لگانی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن صبح اڑتے ہیں اللہ کے بھروسے پر، اللہ پہ یقین رکھ کے اڑتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمیں دے گا، اس نے وعدہ کیا ہوا ہمارے ساتھ تو ہمیں عطا کرے گا، یقین رکھ کے اڑتے ہیں، شام کو واپس پلٹتے ہیں تو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ پیٹ ہمارا یقین پرندوں سے بھی کمزور ہے یار، ہمارا اپنے رب پہ بھروسہ پرندوں اور جانوروں سے بھی کمزور ہے، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، انسان ہیں ہم تو۔ آپ دیکھیں نا ایک بندہ ملازمت کرتا ہے، میاں بیوی دو ہیں، اس کی تنخواہ ہے، اس تنخواہ سے وہ گھر چلتا ہے، دو بندے ہیں تو ان کا گزارا ٹھیک چل رہا ہے، اللہ نے اولاد عطا کر دی، بیٹا پیدا ہو گیا، اب گھر کے 3 بندے ہو گئے، گزارا ویسے ہی چل رہا ہے، اللہ نے اور اولاد دی، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 بچے ہو گئے، گھر کا سسٹم ویسے ہی چل رہا ہے۔ اب بچے اسکولوں میں جانے لگ گئے، ٹیوشنوں میں جانے لگ گئے، ان کے یونیفارم، ان کی بکس، اسکول، کالج، یونیورسٹی کی فیسیں، گھر ویسے ہی چل رہا ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ چلانے والا تو نہیں ہے، چلانے والا کوئی اور ہے۔ پھر ماننا پڑے گا کہ چلا میں نہیں رہا اپنا گھر، میں نہیں چلا رہا، میں نہیں کھلا رہا،
چلانے والا وہ مالک اور خالق ہے، رزق دینے والا وہ ہے، ذمہ داری اس کی ہے، دینا اس نے ہے، ہم نے تو صرف کوشش کرنی ہے، دکان کھول کے بیٹھ جانا ہے۔ اور میں پہلے کئی مرتبہ یہ مثال دے چکا ہوں، ایک مارکیٹ ہے، کپڑے کی مارکیٹ ہے، کسی اور شے کی مارکیٹ ہے، ہر بندہ جاتا ہے دکان کھولتا ہے، 8 بجے دکان صبح کھلی ہے، رات کو 9 بجے دکان بند کرنی ہے، پوری مارکیٹ نے بند ہو جانا ہے۔ شام کو ہر ایک دکاندار سے پوچھیں کہ تو بھی 20,000 لے کے آ رہا ہے، تو بھی سارے 20,000 لے کے آ رہے ہیں؟ کیوں؟ دکان تو سب نے ٹائم پہ کھولی تھی نا بھائی، ایک ہی وقت میں کھولی تھی، ایک ہی وقت میں آئے، سب کی محنت و مزدوری برابر کی ہے، تو شام کو پیسے بھی برابر کے ہونے چاہیے۔ لیکن کوئی لاکھوں میں لے آتا ہے، کوئی ہزاروں میں لے آتا ہے، کوئی شاید ویسے بھی آ جاتا ہو۔ تو یہ رزق کا معاملہ اس نے نہ یہ عقل پہ رکھا ہے، اس نے رزق کا معاملہ نہ اس نے شکل پہ رکھا ہے۔ یہ رزق کا جو معاملہ ہے، روٹی ٹکر کا معاملہ، نہ اس نے عقل پہ رکھا ہے کہ یہ بہت عقل مند ہے، یہ زیادہ پیسے کما لیتا ہے بھائی، یہ زیادہ سونا ہے بھائی، زیادہ پیسے کما لیتا ہے، اس کی شکل و صورت زیادہ اچھی نہیں ہے، زیادہ سونی نہیں ہے، یہ ذرا کمزور عقل کا ہے، تو نہیں بھائی یہ تھوڑے کماتا ہے۔ نہیں بھائی، اس نے عقل پہ نہیں رکھی۔ کتنے ہی ایسے ہیں کہ جن کے پاس عقل بھی نہیں ہے لیکن پیسہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے، کروڑ ہا ان کے پاس ہے، کروڑ ہا، شکل نہیں ہے، پیسہ بڑا ہے۔ تو یہ معاملہ مالک کا ہے، ہم اس کے جتنا بھی اس نے ہمیں دیا، اگر ہم اس پہ راضی ہو جائیں نا، مولا تیرا شکر ہے، جو تو نے ہمیں دیا تیرا شکر ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں تو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جا، وہ تیرے تھوڑے عمل پہ قیامت والے دن راضی ہو جائے گا۔ تیرے تھوڑے عمل پہ، عمل تو نے تھوڑے کیے ہوں گے کیونکہ تو اس کے دیے پہ راضی تھا نا، جو کچھ تو نے کیا ہے وہ تیرے کیے پہ راضی ہے۔ اور اگر تو ساری زندگی تیری گزر گئی ہے، جو کچھ اس نے تجھے دیا تو راضی نہیں ہوا، تو اس کے دیے پہ راضی نہیں ہوا، تو پھر سمجھ لے تو نے زیادہ بھی حج کیے ہو نا، زیادہ بھی عمرے کیے ہوں، تو پھر وہ بھی راضی کوئی نہیں ہوا، پھر وہ بھی نہیں راضی ہوا۔ اگر تو راضی نہیں ہوا، تو راضی ہو جا تھوڑے رزق پر، وہ راضی ہو جائے گا تھوڑے عمل پر، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ تو تھوڑی چیز پر راضی ہو جائیں، رزق دینے والا اللہ ہے۔ بات ایک بڑی اور میرے ذہن میں آ رہی تھی لیکن بات لمبی ہو جائے گی، اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ رزق دینے والا اللہ ہے۔ جہاں اگر رزق کی کوئی تھوڑی بہت ہی پریشانی ہے نا، کمی کمزوری ہے، کوئی پریشانی ہے، اگر پہلی تو بات ہے کہ پریشانی ہونی نہیں چاہیے، ہمیں نماز کی پریشانی ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے نماز کی، اور ہمیں پریشانی ہونی چاہیے قرآن کے تلاوت کی، اللہ کے ذکر کی، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ فرمایا جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا، ہم اس کی معیشت کو اس کے اوپر تنگ کر دیں گے، وہ پھر بھاگے گا صبح سے شام تک، دوڑ لگی ہوگی صبح سے شام، ادھر دکان کھول رہا ہے، ادھر ایکسٹرا کام کر رہا ہے، ادھر فلاں جگہ کے کام ہو رہا ہے، ادھر اوور ٹائم لگ رہا ہے، پوری پھر نہیں پڑ رہی۔ کیوں؟ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو نے ہماری ذکر سے منہ موڑ لیا ہے، تو نے ہماری عبادت سے منہ موڑ لیا ہے، تو نے نماز سے منہ موڑ لیا ہے، ہم نے تیرا رزق تیرے اوپر تنگ کر دیا ہے، اب تو بھاگے گا دوڑے گا لیکن پوری نہیں پڑے گی۔ اور دوسرا، یہ تو دنیا کا تھا نا، عذاب کے رزق تنگ کر دیا گیا، اور آخرت کا کیا عذاب ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، فرمایا قیامت کے دن تجھے اندھا کر کے اٹھائیں گے، قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو وہ اندھا ہو کے جو اٹھا ہے وہ کہے گا مولا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، مولا مجھے اندھا کیوں کیا؟ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، میرا نور سلامت تھا، آنکھیں میری ٹھیک تھیں، مجھے اندھا کیوں کیا؟ تو رب ذوالجلال فرمایا کہ بندے تو دنیا میں ہمیں بھول گیا، ہم نے آج تجھے بلا دیا،
آج جا جدھر مرضی جا، تو اندھا ہے، جہاں مرضی جاتا ہے جا، تو دنیا میں ہمیں بھول گیا تھا۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ اگر تم خوشحالی میں، خوشی کے اندر رب کو یاد رکھو گے نا، وہ پریشانی میں تمہیں یاد رکھے گا۔ جب پریشانی آئے گی نا، تکلیف آئے گی، تکلیف میں تو ہر کوئی یاد کرتا ہے، ہر کوئی آتا ہے نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یا اللہ تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تیرے علاوہ میرے، تکلیف میں تو ہر کوئی کہتا ہے۔ مزہ تو تب ہے نا کہ گھر میں بارات ہو اور بندہ آ کے قرآن اٹھا کے مسجد میں بیٹھا ہو، پڑھ رہا ہو، قرآن کی تلاوت کرو، مزہ تو تب ہے نا پھر۔ اللہ نے خوشی عطا کی ہے، گھر میں ولیمہ ہے اور بندہ مسجد میں آ کے نفل ادا کر رہا ہے، با جماعت نماز ادا کر رہا ہے، گھر میں بیٹے کا حقیقہ ہے، اور وہ اذان سے پہلے آ کے مسجد میں بیٹھے ہوئے نماز کا انتظار کر رہا ہے۔ بات تو تب ہے، تب تم نے خوشی میں اللہ کو یاد رکھا۔ جبکہ ہمارے حالات تو یہ ہیں کہ اگر گھر میں تھوڑی بہت خوشی ہوتی ہے تو ہم نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھنا تو دور کی بات، ہم ویسے بھی نہیں پڑھتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ کوشش کریں، یہ کوشش کریں، یہ پریشانیاں۔ اور ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، پہلے بھی شاید بتایا، ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ مالی بڑی پریشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب گھر جایا کرو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد 3 دفعہ آہستہ آواز میں سورہ اخلاص پڑھا کرو، قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ آہستہ آواز میں اندر ہی اندر 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ کہا یا رسول اللہ گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر؟ کہا پھر اپنے نبی پہ سلام بھیجا کرو، پھر اپنے رسول پہ سلام بھیجا کرو اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو۔ دیکھنا پھر اللہ رزق کیسے باخر ادا کرتا ہے، رزق کی پریشانیاں تکالیف سب ختم ہو جائیں گے، دروازے کھل جائیں گے رزق کے۔ وہی صحابی کچھ دنوں کے بعد پھر حاضر ہوئے، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ رب نے کرم ہی کر دیا ہے، رب نے فضل ہی کر دیا ہے، ڈھیر لگ گیا ہے رزق، اب تو پڑوسیوں کو بھی بانٹتا ہوں، اب تو غریبوں اور مسکینوں کو بھی بانٹتا ہوں، پھر بھی نہیں ختم ہوتا، اللہ نے اتنا رزق عطا کر دیا ہے۔ تو یہ ایک وظیفہ ہے، اور بہت سارے ہیں اس حوالے سے، تو اگر آپ اور میں اس پہ عمل کر لیں تو ہماری دنیا بھی سوکھی ہو جائے گی، اور دنیا سوکھی ہوگی تو شاید ہم پھر اس طرف بھی آ جائیں، عبادت کی طرف بھی آ جائیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہماری حاضر